اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے درس قرآن کا موضوع ہے طلاق اور قرآن۔ طلاق کے حوالے سے قرآن مجید نے جو احکام بیان کیے ہیں، آج ہم قرآن مجید سے ان مقامات کا مطالعہ کریں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں طلاق کی شرح ہر سال بڑھ رہی ہے، یعنی اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اگرچہ دیگر ممالک سے طلاق کی شرح پاکستان میں کم ہے، لیکن بہرحال یہ ضرور خطرہ ہے کہ جیسے ہر سال اس کی شرح میں کوئی 15% تک اضافہ ہوتا ہے، تو اس حوالے سے قرآن مجید کے احکام ہم لوگوں کو، مسلمانوں کو سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ اس سے پہلے کہ میں قرآن مجید کے ان مقامات کا مطالعہ کروں اور ہم شروع کریں کہ قرآن مجید اس حوالے سے کیا احکام ہمیں دیتا ہے، ایک بات جو قرآن مجید میں ان مقامات کو پڑھنے کے بعد ایک قاری کے ذہن میں، تلاوت کرنے والے اور پڑھنے والے کے ذہن میں جو ایک خلاصہ اور ایک روح جو اس کو سمجھ آتی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نیکی کے راستے کو آسان کرتا ہے اور بدی کے راستے کو مشکل بنا دیتا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ایسا نظام دیتا ہے انسان کو زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی، کہ جس میں نیکی کا راستہ آسان ہوتا ہے اور بدی کا راستہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح محبت کا راستہ آسان ہوتا ہے، نفرت کا راستہ وہ مشکل ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے اتفاق اور اتحاد کا جو ماحول ہے وہ بنتا ہے، اور نا اتفاقی اور انتشار اور نفرت جو ہوتی ہے وہ ماحول ختم ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طلاق کے احکام کو قرآن مجید میں بیان کیا ہے، لیکن آخری حد تک اس سے بچنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ایک طریقہ کار ہمیں دیا، اس میں جگہ جگہ پر طلاق کے لیے رکاوٹ ہے، ہرڈلز ہیں، یعنی تاکہ ایک مسلمان کے جس کا گھر بس رہا ہے وہ برباد نہ ہو، بے آباد نہ ہو، وہاں پر طلاق نہ ہو۔ تو قرآن مجید نے طلاق کے جو طریقے کو بیان کیا ہے، اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ حلال کاموں میں یا حلال چیزوں میں اللہ کے نزدیک جو ناپسند ہے وہ طلاق ہے، حالانکہ حلال ہے، تو لیکن ہے تو یہ حلال، بامر مجبوری یہ قدم اٹھانا پڑتا ہے، لیکن خدا اللہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ تو یہ معاشرہ کہ جہاں پر طلاق دینا آسان ہو اور نکاح کرنا مشکل ہو، تو یہ معاشرہ اسلامی معاشرہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی آپ اس کو مسلم معاشرہ کہہ لیں، آپ کوئی بھی نام اس کو پاکستانی معاشرہ کہہ لیں، لیکن یہ اسلامی معاشرہ نہیں ہے۔ اسلامی معاشرے میں نیکی آسان ہوتی ہے، بدی کا راستہ اور بدی کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اور جس معاشرے میں کرپشن، بدعنوانی، جھوٹ، فریب، ملاوٹ، دغا بازی، دھوکہ آسان ہو، اور شرافت کی زندگی اور ایمانداری کی زندگی، امانت داری کی زندگی گزارنا مشکل ہو، تو وہ کبھی بھی اسلامی معاشرہ اور
وہ خدا کا معاشرہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بات ہم لوگوں کو اچھے طریقے سے سمجھنی چاہیے۔ وہ معاشرہ کبھی بھی اسلامی معاشرہ نہیں ہو سکتا۔ تو آج ہم جب اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ بے شک ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن ہمارا معاشرہ مسلم معاشرہ اس عنوان سے ہو سکتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن ہم اس کو اسلامی معاشرہ کبھی نہیں کہہ سکتے۔ اب ہم پڑھتے ہیں قرآن مجید کو، اور آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طلاق کے لیے کیا کیا رکاوٹیں کھڑی کی ہیں کہ آخری حد تک ایک انسان کا گھر بچ جائے، گھر اس کا آباد رہے، بستا رہے اور اجڑے نہیں، علیحدگی نہ ہو۔ یہ اب آپ دیکھیے کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر ہے 227، یہاں سے آغاز ہوتا ہے۔ اب جو انداز اختیار کیا گیا ہے، الفاظ کا جو چناؤ ہے، انتخاب ہے، وہ دیکھیے۔ فرمایا کہ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر وہ طلاق دینے کا فیصلہ کر لیں، عزم کا مطلب یعنی پختہ ارادہ جس کو ہم کہتے ہیں نا، تو اگر وہ پختہ ارادہ کر لیں طلاق کا تو فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ اب الفاظ پر توجہ آپ فرمائیں کہ عزم کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور عزم کا مطلب یعنی بڑا اسٹرانگ قسم کا جو انسان کا ارادہ ہوتا ہے، ڈیسیژن ہوتا ہے، وہ در حقیقت اس کو عزم کہتے ہیں۔ تو یہاں سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ طلاق بنیادی طور پر وہ ہوتی ہے کہ جب ایک انسان پختہ ارادہ کرتا ہے اور اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ اب ہمارا نبھا نہیں ہو سکتا، یعنی ہم ایک دوسرے کے حقوق کا خیال نہیں کر سکتے، جو میاں بیوی کے حقوق ایک دوسرے پر نافذ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حدود، اللہ تعالیٰ کے قوانین، اس کے احکام، ہم ان کا خیال نہیں کر سکتے، ان کی پابندی اب نہیں کر سکتے۔ تو یہ عزم ہے، یعنی ایک مرد پختہ ارادے کے ساتھ طلاق کا فیصلہ کرتا ہے۔ اب وہ عرصہ مہینوں پر محیط بھی ہو سکتا ہے، سالوں پر محیط بھی ہو سکتا ہے، یعنی وہ زندگی گزارتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ اور بیوی اس کے ساتھ، دونوں اکٹھے رہتے ہیں، لیکن وہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے یا پہنچتے ہیں دونوں کہ ہم ایک دوسرے کے لیے نہیں بنے، ہماری عادات مختلف ہیں، ہماری طبیعتیں مختلف ہیں، ہماری فطرت مختلف ہے، مزاج مختلف ہے، ہم ہر لحاظ سے ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں، اور ہمارا ایک دوسرے سے ٹکراؤ ہے، اور کسی طرح بھی ہم ایک دوسرے کے ساتھ نبھا نہیں کر سکتے۔ تو جب اس طرح کا فیصلہ کرتے ہیں تو پھر طلاق واقع ہوتی ہے۔ یہ قرآن پاک نے اس کو بیان کیا ہے، یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ بھئی اچانک غصہ آیا اور اچانک ہی اور غصے کی حالت میں، طیش میں، شدید غصے میں بیوی کو طلاق دے دی۔ جیسے عام طور پر گھروں میں ایسی صورتحال پیدا ہوتی رہتی ہے کہ ایک مرد جو ان سا ہے وہ گھر سے باہر ہے۔ مثال کے طور پر میرے پاس ایک کیس آیا، اس کیس میں یہ تھا کہ جی بیوی گھر پہ ہے اور جوائنٹ فیملی ہے، بیوی کے ساتھ اس کی نند بھی رہتی ہے اور ساتھ ساس سسر وغیرہ بھی ہیں۔ اب کوئی کھانے پکانے یا دینے لینے میں کوئی مسئلہ ہو گیا کہ بھئی نند نے کہا کہ بھئی مجھے دینا تھا یا مجھے نہیں دیا، آپ نے فلاں کو دے دیا، یا بیوی کی طرف سے یعنی بہو کی طرف سے کوئی مسئلہ تھا۔ اب جو خامند ہے وہ باہر گیا ہوا ہے، اب جناب وہ آپس میں ان کا جھگڑا اور ان کی لڑائی اس نہج تک پہنچ جاتی ہے، اس انتہا تک پہنچ جاتی ہے، وہ کہتے ہیں بھئی اس کو بلاؤ، اس کے خامند کو بلاؤ۔
اب وہ خاوند صاحب گھر میں آتے ہیں، نہ ان کو کسی صورت کا پتہ نہیں ہے، لیکن وہ دیکھتے ہیں کہ بیوی بھی بد زبانی کر رہی ہے، نند جو ہے بہن وہ بھی بد زبانی کر رہی ہے، اور دونوں کسی کا لحاظ نہیں کر رہے، اور خاص طور پر بیوی جو ہے وہ میرے ماں باپ کے سامنے بول رہی ہے، بات کر رہی ہے۔ تو کئی دفعہ گھر والوں کی طرف سے زیادتی بھی ہوتی ہے اپنی بہو کے ساتھ، تو وہ زیادتی یہی ہوتی ہے کہ وہ خدمت کرتی رہے، بناتی رہے، کھلاتی رہے، خدمت میں مصروف رہے، لیکن اس کو کوئی کریڈٹ دینا، اس کی حوصلہ افزائی کرنا یا اس کی احسان مندی ماننا احسان کو، یعنی یہ نہیں ہوتا۔ اور پھر یہ کہ بیٹا اس کے کان بھرے گئے، ماں کی طرف سے ہوا، بہن کی طرف سے ہوا، فلاں کی طرف سے ہوا۔ اب وہ جو صاحب گھر میں آئے اور معاملہ گرم ہو چکا تھا، تو اس نے غصے میں پھر وہاں پر طلاق دے دی۔ اب جب طلاق دی تو بیوی نے اپنے گھر فون کر دیا کہ بھئی مجھے اس نے طلاق دے دی۔ وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ بھئی چلو ہمارے ساتھ، تو وہ لے کر چلے گئے اپنی بیٹی کو یا بہن کو۔ اب وہ میرے پاس چکر لگا رہے ہیں کہ جی اب آپ بتائیں کہ کیا یہ مسئلہ کیسے ہم حل کریں۔ اب یہ جو صورتحال ہے، آپ دیکھیے کہ ایک غیر معمولی صورتحال ہے کہ گھر میں لڑائی ہے، جھگڑا ہے، خاوند جو سا ہے وہ گھر میں داخل ہوتا ہے، اسے پوری طرح صورتحال کا پتہ نہیں ہے، اس کو بلایا جاتا ہے اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ بیوی بھی بد زبانی کر رہی ہے۔ اب وہاں پر وہ کھڑے کھڑے اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے۔ اب ایک مسلک کہتا ہے کہ بھئی طلاق ہو گئی، ایک مسلک کہتا ہے کہ طلاق نہیں ہوئی۔ اب یہ صرف ایک کیس نہیں ہے، ایک دوسرا کیس میرے پاس اسی طرح کا آیا کہ جس میں خاوند کا کہنا یہ ہے کہ بھئی میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی تو وہ گھر چلی گئی، اب یعنی طلاق جو میں نے دی تھی وہ غصے میں، شدید غصے کی حالت میں نے دی تھی، مجھے اپنے اوپر کوئی کنٹرول نہیں تھا، لیکن اب میرے جو والد صاحب ہیں وہ کہتے ہیں جی اگر تم اس کو لائے تو میں گھر چھوڑ دوں گا، اس لیے کہ اب تمہاری طلاق ہو چکی ہے۔ وہ کسی اور مسلک کے پاس، فقہ کے پاس گیا تو انہوں نے فتویٰ دے دیا کہ جی طلاق نہیں ہوئی، رجوع ہو سکتا ہے۔ اب یہ جو درمیان میں عوام جو ہے یہ پریشان رہتی ہے اور الجھی رہتی ہے، اور اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ اسلام سے، دین سے، مذہب سے بدظن ہوتے ہیں۔ تو لیکن آپ دیکھیے کہ قرآن مجید کیا کہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، کہ اگر وہ پختہ ارادہ کر لیں طلاق کا تو پھر فرمایا کہ اللہ سننے والا جاننے والا، یعنی پختہ ارادہ۔ اور پختہ ارادہ کب ہوتا ہے؟ کہ جب انسان وقت گزارتا ہے، کٹھے رہتا ہے اور پھر سوچتا رہتا ہے، دن رات کٹھے گزرتے ہیں تو سوچتا رہتا ہے، پھر اس کے بعد اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ جی اب ہمارا آپس میں گزارا نہیں ہو سکتا۔ اچھے لوگ، اچھے خاندان والے، ان کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ باہمی مشورے کے ساتھ اور بڑے ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم علیحدہ ہو جاتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن پاک یہ طریقہ طلاق بیان کر رہا ہے۔ باقی آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے معاشرے میں جو کچھ بھی ہے یہ قرآن سے دوری کی وجہ سے ہے، اس کا سبب دراصل یہ ہے کہ ہم قرآن سے دور ہیں۔ اب اس کے بعد یہ فرمایا کہ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، اور جو طلاق یافتہ عورتیں ہیں، طلاق دی ہوئی عورتیں، اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں۔ 3 حیض تک اپنے آپ کو روکنے کا قرآن پاک نے کہا۔ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور ان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ چھپائیں جو اللہ نے پیدا کیا ان کے رحموں میں۔ ان کنہ یؤمنن باللہ والیوم الآخر، اگر وہ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہیں۔ اب یہاں پہ ایک تو یہ بات معلوم ہو گئی کہ جو طلاق ہے، ایک دفعہ طلاق، اس سے علیحدگی ہو سکتی ہے اور دونوں علیحدہ ہو جائیں گے، یعنی طلاق ایک مرتبہ ہوتی ہے، آپ یوں کہہ لیجئے۔ یعنی جب خاوند نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دی ہے تو اس کے بعد طلاق ہو گئی۔ اب عورت عدت گزارے گی، عدت گزارنے کے بعد اب
یا تو عدت کے دوران مرد رجوع کر لے گا، اگر عدت کے دوران رجوع نہیں کرے گا تو عدت کے بعد اب وہ ایزیلی نکاح کر سکتے ہیں، یعنی حق مہر مقرر کر کے، جس طرح پہلی دفعہ نکاح ہوا، حق مہر مقرر ہوا، تو دوسری مرتبہ بھی حق مہر مقرر کر کے وہ نکاح کر لیں گے۔ مثال کے طور پر اگر وہ عدت گزرنے کے بعد رجوع نہیں کرتا، یعنی دونوں نکاح نہیں کرتے، ان کا یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ بس ٹھیک ہے دونوں آزاد ہیں، عورت جہاں چاہے عدت گزارنے کے بعد نکاح کر سکتی ہے اور مرد بھی جہاں چاہے نکاح کر سکتا ہے۔ اگر نہیں کرتے، مثال کے طور پر عورت نہیں کرتی اور اسی حالت میں وہ رہتی، یعنی ایک طلاق واقع ہو گئی، وہ اسی حالت میں رہتی ہے، اب وہ 6 مہینے رہے، سال رہے، 10 سال رہے، اس کے بعد پھر وہی معاملہ ہوگا کہ وہ نکاح اور حق مہر مقرر کریں گے تو دوبارہ میاں بیوی کی زندگی گزاریں گے۔ یہ جو ہمارے ہاں لعنت ہے کہ اکٹھے ہی 3 طلاقیں بولنا اور پھر اس کے بعد یہ کہہ دینا کہ جی اب حلالہ ہو گیا جی، یہ صرف اور صرف قرآن سے دوری کی وجہ سے۔ اگر قرآن مجید ہم پڑھیں گے تو قرآن مجید بہت آسانی سے ہمارے اس مسئلے کو حل کر دیتا ہے۔ یعنی قرآن پاک نے کہا کہ جو طلاق یافتہ ہیں، یعنی طلاق دی ہوئی عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں۔ اب اس کے بعد کیا ہے، یہ بھی حکمت بتا دی کہ 3 حیض کیوں ہیں۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ تاکہ استبراء رحم، یہ لفظ بولا جاتا ہے، یعنی معلوم ہو جائے کہ کہیں وہ پریگننٹ تو نہیں ہے، تو اس سے نسب کے خلط ملط ہونے کا خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک عورت ہے کہ اگر عدت کے دوران، یعنی یہ 3 ماہ اگر نہ ہوتے یا 3 حیض نہ ہوتے، تو آپ دیکھیے کہ ممکن ہے کہ وہ دوسری شادی، دوسرا نکاح کر لے، اب دوسرا نکاح کرے گی تو ممکن ہے کہ اب جو وہ پریگننسی ہے وہ پہلے خامند کی یا دوسرے کی، یہ خلط ملط ہو جانا تھا۔ تو اسلام نے کہا کہ 3 حیض ہیں کہ اس دوران یہ معلوم ہو جائے گا کہ یہ عورت پریگننٹ ہے یا نہیں ہے، تو 3 مہینے کہہ لیجئے یا 3 حیض آپ کہہ لیجئے، یہ حکمت ہے در حقیقت۔ اس کو فقہ کی زبان میں استبراء رحم اس کو کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیے اس کے بعد فرمایا وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، اور اس دوران ان کے شوہر ان کو پھر لوٹا لینے کا حق رکھتے ہیں اگر وہ صلح کرنا چاہیں۔ اگر ان کا ارادہ ہو صلح کرنے کا تو پھر وہ صلح کر سکتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ ایک طلاق دی ہے، اب اس ایک طلاق کے دوران، یعنی طلاق دے دی، حالت طہر میں طلاق دینی، حالت حیض میں نہیں طلاق دینی۔ حالت طہر میں طلاق دی، اس کے بعد جو حیض آئے گا وہ پھر 3 حیض شمار وہاں سے ہو جائیں گے۔ حالت طہر میں اس میں بھی وہی حکمت ہے کہ انسان کی، خامند کی توجہ اپنی بیوی کی طرف ہوتی ہے۔ اگر مثال کے طور پر ایک شخص ہے کہ جو حالت طہر میں یہ سوچتا ہے کہ بھئی میں اپنی عورت کو طلاق دوں، لیکن اس وقت چونکہ امکان آپس میں میاں بیوی کے ملاپ کا ہے، تو اس ازدواجی تعلق اور ملاپ کی وجہ سے بھی انسان کئی مرتبہ طلاق سے رک جاتا ہے، نفسیاتی طور پر، اپنی خواہش کی بنیاد پر، ضرورت کی بنیاد پر۔ یہ بھی ایک طلاق میں رکاوٹ بن جاتی ہے کہ خامند اپنی بیوی کو طلاق نہیں دیتا۔ تو اس لیے طلاق دینی ہے تو وہ حالت طہر میں طلاق دینی۔ اچھا، پھر بات یہ ہے کہ حالت طہر میں طلاق دینی ہے تو پھر اس طہر میں طلاق دینی ہے جس میں تعلق بھی نہ قائم کیا ہو۔ اب تعلق بھی نہیں قائم کرنا اور دینی بھی حالت طہر میں، یہ بھی ایک حکمت ہمارے سامنے آتی ہے۔ تو گویا کہ نفسیاتی طور پر یا معاشرتی یا سماجی یا خاندانی بنیادوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ طلاق میں رکاوٹیں کھڑی کر دیتا ہے کہ بس کسی کا گھر اجڑے نہیں، برباد نہ ہو، یہ بنیادی مقصد ہے۔ اب دیکھیے اس کے بعد فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کے لیے مثل اس کے جو ان پر ہے دستور کے مطابق۔ یہ پہلے ہم ان آیات پر روشنی ڈال چکے ہیں جب ہم نے امتیازات پر گفتگو کی تھی۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کے لیے عورتوں پر ایک درجہ ہے، اور یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ درجہ اور فضیلت، ان 2 لفظوں پر میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی تھی کہ درجہ کا مطلب یعنی ترجیح ہے،
مرد کو یہ فوقیت ہے۔ اور یہ کیوں ہے؟ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد کو خاندان کا سربراہ بنایا، اور انتظامی حوالے سے یہ درجہ مرد کو حاصل ہے۔ اور طلاق کی گرہ بھی قرآن پاک نے بیان کی ہے کہ یہ مرد کے ہاتھ میں ہے، بیادہ عقدۃ النکاح، یہ ہم آگے جا کر پڑھتے ہیں۔ اب یہ یہاں تک اگر آپ دیکھیں، ایک تو یہ بات ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ طلاق جو ان سی ہے وہ حالت حیض میں نہیں، وہ حالت طہر میں ہے، تو لہٰذا یہ ایک بڑی رکاوٹ طلاق میں بن جاتی ہے کہ حالت طہر میں میاں بیوی کے ملنے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں، توجہات زیادہ ہوتی ہیں، تو لہٰذا پھر مرد یا بیوی طلاق لینے سے باز آ جاتی ہے، رک جاتی ہے۔ اور پھر یہ بھی دیکھیے کہ عدت کا زمانہ جو ہے یہ ایک انتظار کا، ویٹنگ کا عرصہ بن جاتا ہے، یعنی اس کے دوران خامند چاہے تو اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے۔ یہ نہیں کیا کہ بس جھٹ پٹ والا معاملہ ہو جائے، جھٹ پٹ والا کہ بھئی ادھر سے طلاق دی ادھر سے فارغ، نکل جاؤ بھائی، یہ بھی نہیں ہے، بلکہ وہیں پر ہی خامند کے گھر میں ہی رہنا ہے۔ اب وہ گھر میں رہے گی تو واضح بات ہے کہ انتظار کا عرصہ بھی ہے، اب اسی انتظار میں ممکن ہے کہ پھر رجوع ہو جائے، ایک دوسرے کی طرف میلان اور ملاپ ہو جائے۔ تو یہ بھی آپ دیکھیے کہ یہ بھی طلاق کی ریشو کو کم کرنے کا ایک طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ اچھا، پھر ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ عدت کے دوران اصلاح چاہیں تو پھر خامن جو ہے وہ زیادہ حق رکھتا ہے، یعنی واضح بات ہے کہ اس کے ساتھ زندگی گزری ہے، وقت گزرا ہے، نیا شوہر ہوگا، نئی بیوی ہوگی، ایک دوسرے کے مزاج سے پھر مسائل کھڑے ہوں گے، واقفیت نہیں ہوگی، ایک نیا خاندان، ایک نیا گھر، تو وہی بیوی ہے جس سے کھٹ پٹ ہو گئی، اختلاف ہو گیا، ایک طلاق بھی دے دی۔ اب دونوں اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ بھئی ہم ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے، یا مسائل ایسے سامنے آتے ہیں جن کو وہ فیس ان کو کرنا پڑتا ہے، تو وہ پھر عدت کے دوران اگر چاہے مرد تو رجوع کر سکتا ہے۔ اب یہ ایک طلاق دی ہے، یا تو وہ رجوع کر لے گا، بہت آسان ہے، اگر رجوع نہیں کرتا تو پھر اب اس کے بعد دونوں آزاد ہیں۔ یہ جو ہمارے ہاں 3 طلاقیں اکٹھی دینے کا تصور ہے، اور یہ خیال پھر کیا جاتا ہے کہ جی 3 دیں گے تو ہی طلاق واقع ہوگی، یہ بالکل غیر قرآنی تصور ہے۔ قرآن میں بالکل اس چیز کو بیان نہیں کیا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ گنجائش رکھتا ہے، جیسے میں نے آغاز میں تمہید میں یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیکی کے راستے کو آسان کرتا ہے، بدی کے راستے کو مشکل بنا دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتحاد اور اتفاق کے راستے کو آسان کرتا ہے، نا اتفاقی اور بچھڑنے کے راستے کو اللہ مشکل بناتا ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمانداری اور شرافت کی زندگی، اس کے لیے جو اللہ ایک اجتماعی نظام دیتا ہے یا ایک اجتماعی طرز زندگی دیتا ہے، تو اس میں نیکی کرنا آسان ہو جاتی ہے، ایمانداری آسان ہوتی ہے، شرافت آسان ہوتی ہے، جبکہ دیگر جو معاملات اس کے برعکس ہوتے ہیں وہ مشکل ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر اسی بات کو بیان کیا گیا کہ اب یہ جو فرمایا نا کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ایک لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو یہ بھی ایک طلاق میں رکاوٹ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ مرد کو اس کے بارے میں خبردار کر رہا ہے کہ جس طرح عورت کے حقوق ہیں اسی طرح ذمہ داریاں میں، تو حقوق کا تم نے خیال رکھنا ہے، اور تمہارے حقوق کا خیال عورت نے رکھنا ہے۔ اور اب اس کے بعد آگے فرمایا کہ الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ، یعنی اب اس کے بعد کیا، یعنی اگر ایک شخص پہلی دفعہ طلاق دی، اس نے پہلی دفعہ طلاق دینے کے بعد یا تو عدت میں رجوع کر لے گا یا رجوع نہیں کرے گا، اب دونوں آزاد ہیں۔ اور پھر ان کا کسی وقت موڈ بن جاتا ہے، سال 2 سال بعد، مہینے بعد، دنوں بعد، جب بھی آپ کہہ لیجئے، اب ان کا موڈ بن جاتا ہے کہ اب ہم دوبارہ نکاح کر لیں، تو اب ان کو خامند کو ایک اور حق مل جاتا ہے کہ یعنی اب وہ دوبارہ نکاح کر سکتا ہے، یعنی پہلی طلاق کے بعد۔ اب اس کے بعد پھر ایسی نوبت بن جاتی ہے کہ دوسری طلاق بھی دیتا ہے۔ اب دوسری طلاق کے بعد بھی اس کے پاس حق ہے کہ عدت کے دوران رجوع کر لے یا عدت کے بعد نکاح اور حق مہر کے ساتھ
دونوں اکٹھے رہنے لگے۔ یہ 2 طلاقیں ہیں جو قرآن پاک نے بیان کی ہیں۔ لیکن جو بات میں نے آغاز میں کی وہ ذہن میں رکھیے گا کہ علیحدگی پہلی طلاق سے ہی ہو جاتی ہے۔ ہمارے ہاں یونین کونسل میں یہ جو نوٹس بھیجے جاتے ہیں بیوی کو، اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، صرف ایک ہی نوٹس یا ایک ہی طلاق کافی ہوتی ہے۔ یہ جو پکا کیا جاتا ہے نا کہ 1 مہینے کے بعد 2 مہینے کے بعد پھر دوسرا نوٹس، پھر 2-3 مہینے پھر تیسرا، اس کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ پہلی طلاق سے ہی دونوں کی علیحدگی ہو جاتی ہے۔ رجوع کا معاملہ ہوتا ہے، یعنی 2 طلاقوں میں رجوع کا حق ہوتا ہے، لیکن جب تیسری طلاق دی تو اس کے بعد پھر معاملہ بالکل ختم ہو گیا۔ میں اس پہ آگے بات کرتا ہوں۔ اور یہ جو بدقسمتی سے ہمارے ہاں حلالہ کا تصور ہے، یہ بالکل غیر شرعی، غیر قرآنی اور غیر اخلاقی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے شدید نفرت فرمائی آپ نے، اور کراہت کا آپ نے اس سے اظہار کیا، اور لعنت کی آپ نے ایسے لوگوں پر کہ جو اس کا ذریعہ بنتے ہیں اور یہ جو کچھ عمل ہوتا ہے یہ کرتے ہیں۔ اب فرمایا الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے۔ پھر کیا ہے؟ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان، یا تو پھر یہ ہے کہ قاعدے کے مطابق روک لینا ہے، یا پھر خوش اسلوبی سے اچھے طریقے سے پھر رخصت کر دینا ہے۔ اب فرمایا وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، تمہارے لیے یہ بات جائز نہیں کہ تم جو کچھ ان عورتوں کو دیا ہے اس میں سے کچھ لو، مردوں کے لیے جائز نہیں، مگر یہ کہ دونوں کو ڈر ہو کہ وہ اللہ کی حدود، حدوں پر قائم نہ رہ سکیں گے۔ پھر کوئی لین دین کر کے، یعنی آگے ذکر ہوگا کہ عورت کو خلا کا بھی حق ہے، وہ یہ بیان آگے قرآن کرتا ہے، تو کہیں پر آپس میں مل جل کر جو طے کر لیں بس اسی پر ہی وہ عمل کریں۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ پھر اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ دونوں اللہ کی حدوں پر قائم نہ رہ سکیں گے تو دونوں پر گناہ نہیں اس مال میں جس کو عورت فدیہ میں دے، یہ اللہ کی حدیں ہیں تو ان سے باہر نہ نکلو، اور جو اللہ کی حدود سے نکل جائے تو وہ لوگ ظالم ہیں۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو اپنی حدود قرار دیتا ہے تو اس سے مراد احکام ہیں جو اللہ نے میاں بیوی کے حوالے سے دیے ہیں۔ خامند کی طرف سے کبھی بیوی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے، اور بیوی کی طرف سے بھی کبھی خامند کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس کا بہت اچھا جو اسلوب اور جو انداز قرآن پاک نے اختیار کیا سورۃ النساء میں، وہ یہ ہے کہ تم بے حجابانہ ایک دوسرے سے ملتے رہے ہو میاں بیوی کی حیثیت سے۔ تو جب اتنی قربت تمہیں حاصل تھی کہ تم ایک دوسرے کے راز سے اور ایک دوسرے سے تم اتنی اچھی طرح واقف ہو، تو پھر یہ تمہیں زیب نہیں دیتا کہ حق مہر کی بحثیں کرو یا ایک دوسرے کو بدنام کرو یا ایک دوسرے کا حق مارو۔ خاص طور پر مرد کو یہ بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمائی۔ اب فرمایا کہ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، پھر وہ اگر اس کو طلاق دے دے، اب یہ تیسری طلاق ہے، تو اس کے بعد وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں جب تک کہ وہ کسی دوسرے مرد سے نکاح نہ کرے۔ پھر اگر وہ مرد اس کو طلاق دے دے تب گناہ نہیں ان دونوں پر کہ پھر مل جائیں، بشرطے کہ انہیں اللہ کی حدوں پر قائم رہنے کی توقع ہو۔ اب یعنی جب تیسری طلاق ہو گئی تو اب ان کا ملاپ نہیں ہے۔ اب 3 طلاقوں کے بعد عورت آزاد، اب وہ کہیں پر نکاح کر لیتی ہے، اتفاق سے وہاں پر اس کی نہیں بستی، تو وہاں سے طلاق ہو جاتی ہے۔ اب وہ اپنے پہلے شوہر کے نکاح میں آ سکتی ہے۔ اب یہ وہ چیز ہے جس کو حلالہ بنا لیا گیا۔ قرآن پاک نے جس انداز سے اس کو بیان کیا ہے وہ یہ کہ جیسے انسانی زندگی ایک بہتے پانی کی طرح ہے۔ انسان کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ بچھڑتے ہیں میاں بیوی، طلاقیں ہو جاتی ہیں، علیحدگی ہو جاتی ہے، 20-25 سال گزر جاتے ہیں، 15 سال گزر جاتے ہیں، پھر اس کے بعد بیوی اتفاق سے متعلقہ جو ہے وہ دوسرے گھر میں بھی نہیں بستی، پھر اس کو بھی سبق آ جاتا ہے، اس کو بھی پھر رجوع کر لیتے ہیں، پھر نکاح کر لیتے ہیں، آپس میں دوبارہ ہو سکتے ہیں۔ یہ تو قرآن پاک نے ایک چیز پر توجہ کی ہے، وہ ہے طلاق پر رکاوٹ، حد بندی۔ 2 طلاقوں میں تو مرد کو حق حاصل تھا رجوع کا یا نکاح کی صورت باقی تھی عدت کے بعد،
اب مرد کو کہا کہ بھئی اب جب تم یہ قدم اب اٹھاؤ گے نا تیسری مرتبہ، اب تمہارے پاس اس کا کوئی حق نہیں ہوگا۔ یہ اصل میں یہ مرد کو وارن کرنے کا ایک طریقہ تھا، اس کو بتا دیا کہ اب تم سمجھ لو، تمہیں جو اختیار حاصل تھا وہ تمہاری دو تمہیں اختیار تھے وہ تم نے استعمال کر لیے، اب تیسرا نہیں ہوگا۔ مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ یورپ میں ایک قانون ہے کہ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اگر وہ پہلی دفعہ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کو مثال کے طور پر $100 اس کو جرمانہ ہوگا، دوسری دفعہ کرے گا تو پھر بھی $100، جب تیسری دفعہ وہ کرے گا تو پھر اس کو ممکن ہے قید بھی ہو جائے، یا اس کو 10,000 اس پر ڈالر جرمانہ کر دیں، وہ تو خود ہی کینسل ہو جائے گا جب اگلا جیل میں جائے گا، قید میں جائے گا۔ اور یعنی کہ 2 دفعہ چھوٹا سا جرمانہ ہوتا ہے اور 2 کے بعد تیسری مرتبہ بہت بڑا جرمانہ، وہ ایسا بڑا جرمانہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ تو وہ اس کو کہتے ہیں نانی یاد آ جاتی ہے کہ میں نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے۔ ملکوں میں اس طرح ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی یعنی آپ دیکھیے کہ پہلی 2 دفعہ عدت کو ایک بطور سزا کے یہ رکھ دیا کہ بھئی عدت ہے، اس کے بعد پھر کہا کہ رجوع، تم یعنی عدت کے دوران یا تو رجوع کر سکتے ہو یا پھر یہ کہ عدت کے بعد تم نکاح کر سکتے ہو، لیکن حق مہر دینا ہوگا۔ یعنی پہلی مرتبہ نکاح کیا تب بھی دیا، دوسری مرتبہ اسی عورت سے کرے گا عدت کے بعد تو پھر بھی دے گا حق مہر، تیسری مرتبہ پھر بھی عدت میں رجوع کرے گا تو پھر نہیں، یعنی وہ تو پھر رجوع ہو گیا نا، وہ اس کا اختیار ہے۔ اب جب تیسری مرتبہ وہ طلاق دے رہے اب یہ سزا ہے، آپ کہہ لیجئے کہ سب سے پہلے تو رکاوٹ کھڑی کر دی، بتا دیا کہ اب تیرے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا، اب اچھے طریقے سے سمجھ لے۔ ممکن ہے 2 مرتبہ انسان نہ سمجھے، لیکن کچھ حقائق اور زندگی کی حقیقتیں انسان کو وقت کے ساتھ معلوم ہو جاتی ہیں، تو تیسری مرتبہ اس کو خبردار کر دیا۔ لیکن ہم نے بجائے اس کے کہ اس کو طلاق پر ہم رکاوٹ سمجھیں، ہم نے طلاق تو بے دھڑک ہم نے دے دی، اور پھر اس کے بعد نعوذ باللہ حلالے کے لیے ہم پھر ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ کوئی مرد ہو تو اپنی ہی بیوی کا جو اب غیر محرم ہو گئی، ایک لحاظ سے معاملہ ختم ہو گیا، اس کو لے کر کہ بھئی کوئی نکاح اس سے کر لے، اور پھر رات گزرے، پھر اس کے بعد دوسرا دن جو ان سے ہے پھر واپس، یہ بالکل غیر قانونی، غیر اخلاقی، اور بالکل اس کا کوئی دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں اس تصور کا۔ قرآن پاک نے تو در حقیقت تیسری طلاق کے ذریعے یعنی حلالے کو ایک رکاوٹ کھڑا کر دیا کہ بھئی یہ گھر کسی طرح برباد نہ ہو، یہ آباد رہے، یعنی دوسری طلاق کے باوجود بھی کہا کہ بھئی کسی نہ کسی طریقے سے ان کا گھر بسا رہے، جس طرح مرد نے رجوع کر لیا۔ اب اس کو تیسری طلاق در حقیقت یہ بہت بڑا جرمانہ اس کو اللہ کی طرف سے لگا دیا گیا کہ اب اس کے بعد تیرے پاس کوئی گنجائش نہیں۔ جیسے میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ 2 دفعہ قانون کی خلاف ورزی ہوئی، چھوٹا جرمانہ لگا دیا، تیسری دفعہ جب کرتے ہیں تو اس کے بعد تو پھر ایسا جرمانہ لگاتے ہیں ٹکا کے کہ اگلے کو ایک دفعہ تو عقل آ جاتی ہے کہ بھئی معافی میری کہ میں آئندہ ایسا کوئی کروں۔ تو یہ تیسرا جون سا ہے، یہ وہ بات ہے جو قرآن پاک نے بیان کی، لیکن بدقسمتی سے آپ دیکھیے یہی کام قوم یہود کرتی تھی۔ یعنی اللہ ایک چیز سے روکتا ہے آپ کو پرکھنے کے لیے، آپ کو جانچنے کے لیے، آپ کی آزمائش، آپ کا امتحان ہوتی ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پر یوم السبت کا واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ اللہ نے کہا کہ بھئی ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی، اس دن کوئی کاروبار نہیں کرنا۔ اب یہ ایک امتحان ہے خدا کی طرف سے۔ اب وہ بجائے اس کے کہ وہ مچھلیاں تو نہیں پکڑتے تھے لیکن وہ نالیاں بنا دیتے تھے کہ ان نالیوں میں پھر مچھلیاں اکٹھی ہو گئیں، بعد میں پھر دوسرے دن جا کے پکڑ لیا۔ یعنی ایک ہیلا جسے کہتے ہیں کہ مذہبی ہیلا، آپ اس کو کہہ لیے ہیلا شرعی جس کو کہا جاتا ہے۔ یہ فرق صرف ہوتا ہے ذہنیت کا، سوچ کا، رویے کا، کہ جب انسان پر اپنے مفادات کا غلبہ ہو، اپنی خواہشات کا غلبہ ہو، یعنی وہ اتنا اپنے نفس کا بندہ انسان بن جائے کہ خدا کے حکم کو بھی ٹوسٹ دینے میں اور اس میں تحریف کرنے سے باز نہیں آتا، اپنے لیے کوئی چور دروازہ بنا لیتا ہے۔ یہ وہ خطرناک طریقہ ہے جو آج ہمارے معاشرے میں رائج ہے۔ یعنی آپ اسی مثال کو لے لیجئے تو اس سے قوم کی
معاشرے میں رہنے والوں کی جو مینٹیلٹی ہے اس کا آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم کتنے شیطان قسم کے لوگ ہیں اور کتنے مکار اور کننگ قسم کے لوگ ہیں کہ ہم خدا کے حکم میں بھی چور دروازے نکالتے ہیں۔ اور یہ سب کیا ہے؟ یہ قرآن مجید سے دوری کا نتیجہ ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ قرآن ہم پڑھتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، ہم کسی کے پاس جائیں گے، وہ اپنی فقہ کی روشنی میں آپ کو فیصلہ سنائے گا اور آپ کو بتائے گا جو کچھ کتابوں میں ان کے ہاں چلتا ہے، جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ فقہاء نے بھی ایسا کچھ نہیں لکھا۔ یعنی وہ بھی ایک انتظامی صورت تھی، جیسے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جب آپ کے زمانے میں طلاق 3 دیتے تھے اور 3 طلاقوں کے بعد پھر عورت کو تنگ کرنا یا اس کو ستانا، پھر کہنا جی ہم نے 1 طلاق دی، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس 3 کو 3 انتظامی حوالے سے بحیثیت حکمران کے، ریاست کے سربراہ کے آپ نے نافذ کیا سزا کے طور پر کہ جو آپ 3 دے گا تو اس 3 سے 3 ہی ہوں گی، ٹھیک ہے نا جی۔ لیکن اس کو ہمارے ہاں پھر ایک ابدی حکم بنا کر اس کو جاری کر دیا گیا۔ اب آپ یہ دیکھیے نا کہ کوئی خلاف ورزی کرتا ہے، خلاف ورزی پر ہمیشہ ہم ایک پنشمنٹ رکھتے ہیں نا، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا، جیسے کوئی خلاف ورزی کرے گا تو ہم کہیں گے کہ اس کو جرمانہ کر دو، کوئی کہے گا اس کو قید کر دو، یا کوئی کہے گا کہ یہ ڈرائیونگ لائسنس جیسے آپ کہہ رہی تھیں تو ڈرائیونگ لائسنس اس سے لے لو، یہ مختلف سزائیں آپ مقرر کرتے ہیں۔ تو ایک شخص نے اگر اپنے منہ سے اس طرح 3 نکال دی تو وہ بطور سزا کے یہ کہا گیا کہ بھئی حالات اور ماحول کے مطابق کہ بھئی یہ ایک بدعت عام ہوتی چلی جا رہی ہے، اس کو روکا جائے۔ یعنی اگر کوئی اس طرح 3 دیتا ہے تو سزا کے طور پر اس کو نافذ کر دیا جائے تاکہ یہ معاشرے میں یہ جو رجحان ہے طلاق کا یہ رک جائے۔ ہم نے تو وہ جو طلاق بدعی ہے یعنی بدعت جس کو کہا جاتا ہے، ہم نے اسی کو اپنے معاشرے میں رائج کر لیا، اسی کو نافذ کر لیا۔ لیکن جو طلاق احسن ہے، اچھا قرآن جس کو بیان کر رہا ہے اس کو تمام فقہا طلاق احسن کہتے ہیں۔ طلاق احسن وہی ہے کہ 1 طلاق، جب 1 طلاق دے دی اس کے بعد یا تو عدت میں رجوع ہے یا اس کے بعد مرد عورت آزاد ہے، بس ٹھیک ہے، عورت جہاں چاہے نکاح کر لے، مرد چاہے جہاں نکاح کر لے۔ 1 طلاق سے ہی علیحدگی ہو جاتی ہے، 2 3 کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ جی میں اس پر بات کرتا ہوں۔ ہاں جی، تو یہ قرآن مجید میں اصل اس پر آپ کو بتا رہا ہوں کہ قرآن نے کیا بیان کیا ہے۔ قرآن نے ہرگز وہ طریقہ طلاق بیان نہیں کیا جو ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں رائج ہے۔ اس کو اگر ہمارے معاشرے میں جو رائج ہے، ممکن ہے کہ کسی وقت فقہاء نے یا سربراہ حکومت نے، ریاست نے اس کو سزا کے طور پر رائج کیا ہو، نافذ کیا ہو، سزا کے طور پر انتظامی حوالے سے، لیکن ہم نے اس کو بطور قانون الہی کے یا قانون خداوندی کے ہم نے اس کو قبول کر کے اور ہم نے اس کو اپنے معاشرے میں اسی طرح ایز اٹ از ہم نے قبول کر لیا۔ مثلاً احناف کے نزدیک اگر کوئی 3 طلاقیں دیتا ہے تو ان کے نزدیک 3 ہو جاتی ہیں، تو یہ کوئی خدائی حکم تو نہیں ہے نا، یہ ائمہ فقہاء کا ایک فیصلہ ہے، اپنے حالات کے مطابق فتویٰ ہے۔ اسی طرح اگر معاشرے میں آپ دیکھتے ہیں کہ خرابی اس کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہے تو آپ اس کو ختم کر سکتے ہیں، اس کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہے تو آپ اس کو بھی ختم کر سکتے ہیں۔ یعنی اب جو صورتحال ہے ہمارے معاشرے کی وہ تو یہ ہے نا کہ لوگوں نے 3 طلاقوں کو ہی سب کچھ سمجھ لیا اور اسی پر ہی لوگ عمل کیے چلے جا رہے ہیں اور اسی کو سمجھتے ہیں کہ یہ خدا کا حکم ہے۔ لیکن قرآن پاک کا جو طریقہ طلاق ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور وہ اپنی عدت تک پہنچ جائیں تو پھر اس کے بعد یہ ہے کہ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو ان کو یا قاعدے کے مطابق رکھ لو یا قاعدے کے مطابق ان کو رخصت کر دو، جو میں نے پہلے بیان کیا۔ اور فرمایا کہ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور تکلیف پہنچانے کے مقصد کے لیے ان کو مت روکو تاکہ تم ان پر زیادتی کرو۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور جو اس طرح کرے گا تو اس نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور فرمایا کہ اللہ کی آیتوں کو کھیل تماشا مت بناؤ۔
اب یہ ہم نے پڑھ لیا۔ اب اس کے بعد جب طلاق ہو گئی، اب عورت کو قرآن پاک نے عورت کے بارے میں رشتہ داروں کو، بھائی کو، باپ یا جو بھی ہیں، کہا کہ بھئی تم ان کو روک نہیں سکتے، اگر وہ واپس اپنے پہلے خامند کے پاس جانا چاہتی ہیں طلاق کے بعد دوسرے شوہر سے تو وہ جا سکتی ہیں، ان کو اس کا اختیار ہے، اور کہا کہ کوئی بھی ان کو روک نہیں سکتا۔ اس کے بعد پھر احکام بیان ہیں دودھ پلانے کے حوالے سے۔ اب آگے آئیے کہ فرمایا کہ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء، کہ تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر تم نے طلاق دی عورتوں کو، ما لم تمسوہن، کہ ان کو تم نے ہاتھ نہیں لگایا، چھوا نہیں، او تفردوا لہن فریدہ، یعنی اگر تم عورتوں کو ایسی حالت میں طلاق دو کہ نہ ان کو تم نے ہاتھ لگایا اور نہ ان کے لیے حق مہر مقرر ہوا، دونوں نہیں، تو فرمایا ومتعوہن علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ، تو پھر دستور کے مطابق تو کچھ سامان تم ان کے دے دو، یعنی جو وسعت والا ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق، جو تنگ دست ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق دے دے۔ یعنی نکاح ہو گیا تھا، اور لیکن نکاح صرف ہوا، رخصتی نہیں ہوئی، آپ یوں سمجھ لیجئے۔ تو جب نکاح ہو گیا، حق مہر بھی مقرر نہیں کیا، تو کہا کہ بھئی جو تمہاری ہمت اور طاقت ہے اس کے مطابق پھر بھی تم کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کرو۔ اب اس کے بعد فرمایا وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، کہ اگر تم ان کو اس سے پہلے طلاق دے دو کہ تم نے ان کو ہاتھ لگایا ہو، اور وقد فرضتم لهن فریدہ، اور تم نے اس کے لیے حق مہر مقرر بھی ان کے لیے کیا، یعنی رخصتی تو نہیں ہوئی لیکن حق مہر مقرر کیا، تو فرمایا فنصف ما فرضتم الا ان يعفون او يعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، تو جتنا مہر مقرر کیا ہو اس کا آدھا فرمایا پھر ادا کرو، الا یہ کہ وہ معاف کر دیں، یا وہ مرد معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرا ہے، یا یہ ہے کہ عورت کہے کہ بھئی میں کچھ نہیں لیتی، یا یہ ہے کہ مرد یہ کہے کہ میں پورا دوں گا حق مہر، یعنی اگر 1,00,000 روپیہ ہے تو مقرر 1,00,000 ہوا تو 50,000 بنتا ہے وہ مرد دے گا، عورت کہتی نہیں مجھے 50 کی ضرورت نہیں، یہ بھی ٹھیک ہے، مرد یہ کہتے ہیں نہیں میں 1,00,000 پورا دوں گا، تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ اور یہ فرمایا کہ بیدہ عقدۃ النکاح، اس مرد کے ہاتھ میں نکاح کی گرائے، وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور فرمایا کہ اور تمہارا معاف کر دینا زیادہ قریب ہے تقویٰ کے، یہ مرد سے فرمایا ہے کہ مرد جو ہے وہ پورا دے دے، یعنی اس میں کٹوتی نہ کرے۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور آپس میں احسان کرنے سے غفلت نہ کیا کرو، مت بھولا کرو، ایک دوسرے کے ساتھ احسان سے پیش آیا کرو۔ اس کے بعد فرمایا ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے جو تم کرتے ہو۔ اب اس کے بعد دیکھیے نماز کا اب ذکر شروع ہو جاتا ہے، یعنی ادھر سے یہ معاشرتی مسائل کا بیان ہوا، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے نماز کا ذکر شروع کر دیا، یعنی یہ خدا خوفی پیدا کرنے کا ایک ذریعہ ہے کہ انسانی معاملات میں، معاشرتی معاملات میں جب انسان خدا کو بیچ میں رکھتا ہے، خدا کی حاضری کو اور خدا کے شعور کو کہ خدا میرے ساتھ ہے، میرے معاملات میں شامل ہے، تو پھر انسان ہمیشہ ناانصافی سے، ظلم سے باز آتا ہے، رکتا ہے۔ تو انسان کا معاملہ یہی ہے، جہاد جہاں پر ہوگا بیان قرآن پاک میں، وہاں پر نماز اور زکوٰۃ کا ذکر ہے، یعنی جہاں پر بھی دوسرے انسان کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں پر اپنا ذکر، اپنی یاد، اپنی نماز، اس کا ضرور بیان کر دیتا ہے کہ ان معاملات میں خدا کے ساتھ جڑے رہو اور خدا کے احکام کی روشنی میں فیصلہ کرو اور فتویٰ دو۔ یہاں تک ہم رکھتے ہیں، ایک اور مقام بھی ہے لیکن میں یہیں پر اختتام کرتا ہوں۔ سورۃ الطلاق میں بھی کچھ احکام بیان ہیں، تو وہ ہم آگے دیکھیں گے، موقع ملا تو انشاءاللہ پھر ہم اس پر بھی بات کریں گے۔ باب اللعان ہے، یعنی بہت زیادہ لعنت کرنے کی مذمت۔ حضرت ابو درداء سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت سے لعنت کرنے والے روز قیامت نہ گواہی دے سکیں گے اور نہ شفاعت کرنے کے حقدار ہوں گے،
یعنی قیامت کے دن ان کا کوئی سٹیٹس نہیں ہوگا ان لوگوں کا کہ جو دنیا میں لوگوں پر لعنت ملامت کرتے رہتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينبغي للصدیق ان یکون لعانا، کہ صدیق کے یہ شایان شان نہیں کہ وہ کثرت سے لعنت کرے۔ اب صدیق سے مراد یہاں پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کے حوالے سے میں نے پہلے بیان کیا تھا کہ ان کے منہ سے ایسے الفاظ نکلے تھے، تو پھر انہوں نے جس غلام پر ایسی بات کہی تھی تو اس کو آزاد کر دیا تھا۔ آگے یہ حدیث بیان ہوتی ہے کہ حضرت ابو بکر سے بھی یہ الفاظ نکل گئے منہ سے، تو وہ ہم آگے پڑھتے ہیں۔ حضرت حذیفہ سے یہ ہے روایت ہے کہ فرمایا کہ انہوں نے فرمایا جو لوگ ایک دوسرے پر لعنت کرتے تو ان پر لعنت ضرور واجب ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ ایسے ہے کہ جیسے کسی نے کسی شخص کو کافر کہا، کفر کی نسبت اس کی طرف کی، اگر وہ کافر نہ ہوا تو پھر وہ کفر اس پر لوٹا جس نے دوسرے کو کافر کہا۔ یعنی ان الفاظ کے بارے میں ہمیشہ احتیاط کرنی چاہیے، لعنت ملامت کے بارے میں یا دوسرے کو برا بھلا کہنے میں یا دوسرے کو کافر قرار دینا، دوسرے کو کافر کہنا، اس بارے میں ہمیشہ احتیاط کرنی چاہیے، ایسے الفاظ منہ سے نہیں نکالنے چاہیے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر نے اپنے کسی غلام پر لعنت کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کیا صدیق بھی لعنت کرتا ہے؟ اب یہ صدیق حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے بھی یہ لفظ ہے یا ایھا الصدیق افتنا فی سبع بقرات۔ اب صدیق کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کی زندگی صداقت پر مبنی ہوتی ہے، سچائی پر مبنی ہوتی ہے۔ ایک شخص وہ ہوتا ہے جو زندگی میں سچ بولتا ہے لیکن کبھی جھوٹ بھی بول لیتا ہے، تو لیکن صدیق وہ ہوتا ہے جس کی زندگی مبنی ہی سچائی پر، کلی طور پر، یعنی سراپا سچ جو ہوتا ہے وہ صدیق ہوتا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ لقب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عطا کیا گیا تھا۔ ابو بکر کیا صدیق بھی لعنت کرتا ہے؟ ہرگز نہیں، رب کعبہ کی قسم، کلا و رب الکعبہ۔ اب یہ بھی دیکھیے کہ تربیت کا انداز کیا تھا رسول اللہ کی، یعنی دوسرے کو اس کا مرتبے پر رکھ کر اس سے بات کرنا، عزت دے کر دوسرے سے بات کرنا۔ یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی غلطی ہو گئی تو اس کی عزت ہی رول دی، تو اس کا جو درجہ ہے، اس کا جو مرتبہ ہے، اس پر رکھ کر اس کو بات سمجھانا، یہ حکمت کے تحت یہی بات ہوتی ہے۔ فرمایا کہ آپ نے یہ بات 2 یا 3 مرتبہ، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ دہرائی رسول اللہ نے، ہرگز نہیں رب کعبہ کی قسم، ہرگز نہیں رب کعبہ کی قسم، ہرگز نہیں رب کعبہ کی قسم، یہ آپ نے فرمایا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دن اپنے کئی غلام آزاد کر دیے، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ اب میں دوبارہ کبھی لعنت نہیں کروں گا۔ فقال لا اعود، میں کبھی بھی دوبارہ اس کو نہیں دہراؤں گا۔ حضرت سامورہ سے یہ روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تتلاعنوا بلعنت اللہ، ایک دوسرے پر اللہ کی لعنت نہ کیا کرو، اور نہ یوں کہو کہ تجھ پر اللہ کا غضب ہو، اور نہ یوں کہ تو دوزخ میں جائے گا۔ تو مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ کہ دوسرے کا دل نہ دکھاؤ، ایسے الفاظ نہ بولو جس سے دوسرے کی توہین ہو۔ اور پھر ایک اور بڑی اہم بات ہے، وہ یہ کہ اپنے حدود کو بھی انسان پہچانے۔ ایک مقام اور مرتبہ اور اختیار اور دائرہ ہے خدا کا اور اس کے رسول کا، تو جو خدا اور اس کے رسول کو جو اختیار حاصل ہے وہ ہمیں تو حاصل نہیں ہے۔ اور پھر ایک بات یہ ہے کہ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، اس زمانے میں کہ جب وحی اتر رہی ہے، حق اور باطل بالکل واضح ہے، تو ایسے ماحول میں وہاں پر اگر لعنت کی گئی، جیسے قرآن پاک نے کفار پر لعنت کی ہے، تو وہ بات سمجھ بھی آتی ہے کہ وہ ہٹ درمی، تعصب اور ضد کی وجہ سے حق بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہوئے، دشمنی کی وجہ سے یا تفوق کی سوچ اور احساس کی وجہ سے کہ ہم برتر ہیں، ہم کیسے اس پیغمبر کا، اس نبی کا میسج اور پیغام قبول کر لیں۔
حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا اللہ کے رسول مشرکین پر بد دعا کریں، توجہ طلب ہے یہ الفاظ، ادعوا اللہ علی المشرکین، قال تو رسول اللہ نے کیا فرمایا کہ انی لم ابعث لعانا، اللہ نے مجھے لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا، بلاکن بعثت رحمتا، فرمایا کہ مجھے اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے، لعنت کرنے والا مجھے بنا کر نہیں بھیجا۔ اب یہ امام بخاری ایک اور باب باندھ رہے ہیں، باب النمام، چغل خور کی مذمت کا بیان، یعنی چغل خور کی مذمت۔ سب سے پہلے تو نمام وہ ہوتا ہے نا کہ جو کوئی بات بیان کر رہا ہے، مثال کے طور پر میں کوئی بات بیان کر رہا ہوں تو وہ اس وقت موجود ہوتا ہے، لیکن اس بات کو فساد کی نیت سے آگے بڑھاتا ہے، یعنی میرے خلاف سکینڈلائز کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور مثال کے طور پر جیسے آج میں نے طلاق کے مسئلے کو بیان کیا اور کوئی میرے اس بات کو سن کر جا کر لوگوں کو بتانا شروع کر دے، دیکھیں یہ مانس صاحب تو آج بڑی عجیب باتیں کی ہیں مانس صاحب نے، یہ تو ہمارے معاشرے میں کبھی بھی ہم نے اس طرح نہیں سنی باتیں، تو ایک فساد کا نقطہ نظر ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ آپ سمجھنا چاہتے ہیں، جستجو ہوتی ہے، آپ کی آرزو ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے کہ آپ چیز کو سمجھیں، دین کیا کہتا ہے اس مسئلے کے بارے میں، یہ رویہ بالکل مختلف ہوتا ہے۔ اور ایک فسادی رویہ ہوتا ہے کہ بات کو اس نیت سے آگے پھیلایا جاتا ہے تاکہ کوئی کوہرام کھڑا ہو، کوئی مسئلہ پیدا ہو، شور شرابہ ہو، کوئی ان کے خلاف کوئی محاذ کھڑا ہو، ایک یہ طریقہ کار ہوتا ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد ایک اور جو حدیث ہے، جی ایک منٹ یہ معذرت خواہوں، جی ایک تو یہ فرمایا نمام، فرمایا کہ حضرت امام کہتے ہیں کہ ہم حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے کہ ان سے کہا گیا کہ فلاں شخص حضرت عثمان کے پاس لوگوں کی باتیں پہنچاتا ہے۔ حضرت حذیفہ نے کہا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ لا يدخل الجنت قطات، کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ نمام میں نے آپ کو بتا دیا کہ آتا ہے، بیٹھتا ہے، بات سنتا ہے، لیکن لے کر جاتا ہے بات اور پھر فساد کی بنیاد پر پھیلاتا ہے، مقصد اس کی نیت، اس کا ارادہ یہ۔ لیکن یہ جو قطات ہے یہ وہ ہوتا ہے کہ چپکے سے بات کو سنے اور پھر اس بات کو، یعنی اس طرح کے بات کرنے والے کو علم نہ ہو، پھر اس کی بات کے آگے تشہیر کرے، یعنی چپکے سے بات کو سنا یا اپنا مفہوم اس بات کو پہنایا اور پھر اس کے بعد ڈھنڈورا پیٹا جا کر لوگوں میں۔ یہ بہت بڑی بیماری ہے ہمارے معاشرے میں، ہم ایک دوسرے کے خلاف ایسے ہی کرتے ہیں، چاہے وہ مذہبی ہو چاہے سیاسی ہو، یعنی اس میں اپنے مطلب کی ایک بات نکال کر دوسرے کے خلاف محاذ کھڑا کر دیں گے، جو اصل نقطہ اور اصل بات ہوگی اس پر کوئی توجہ نہیں۔ مقصد سیکھنا نہیں ہے، جو طلب ہے، ایک تڑپ ہوتی ہے انسان میں کہ میں حق کو پاؤں، سیکھوں، سمجھوں، نیک نیتی کے ساتھ، یہ انسان میں ہونی چاہیے ایک مسلمان میں۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں تمہارے سب سے اچھے لوگوں کے بارے میں بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کی کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا وہ جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ سبحان اللہ، جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آئے۔ اب وہ کیسے اللہ یاد آئے گا؟ وہ اس کے کردار سے، اس کے اخلاق سے، اس کے اعمال سے خدا یاد آئے گا، یعنی اس سے کوئی ایسی بات آپ صادر ہوتے ہوئے نہیں دیکھیں گے کہ جو خلاف شرع ہو، خلاف دین ہو، یا اس کی زبان سے کوئی ایسی بات نکلتے ہوئے نہیں دیکھیں گے۔ اب اس کے بعد فرمایا کیا میں تمہیں بتاؤں کہ تمہارے شریر لوگ کون ہیں؟ افلا اخبرکم بشرارکم، تمہارے معاشرے کے جو شریر لوگ ہیں ان کے بارے میں تمہیں بتاؤں؟ صاحب نے عرض کی کیوں نہیں، ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا چغل خور۔ اب المشاؤون بالنمیمتی،
قرآن پاک میں بھی اس کی بڑی سختی سے اس کی ممانعت اس کی آئی ہے۔ اور یہ جو نمیم ہے، یہ جو ہم کل یا پرسوں بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جن کو برا بھلا کہا ہے، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ شخص ہے کہ جو اپنے مال اور اولاد پر فخر کرتا تھا، تکبر کرتا تھا، رسول اللہ کی گستاخی کرتا تھا، اور دین کو اپنے اسی تکبر کی بنیاد پر رد کرتا تھا۔ بد اخلاق انسان تھا، شریر قسم کا انسان تھا۔ وہاں پر بھی یہ الفاظ آئے، ہماز مشاء بنمیم، یہ الفاظ وہاں پر بھی آئے، المشاؤون بالنمیمۃ، چغل خور قسم کا انسان، باتیں سنیں ادھر ادھر بس پھیلاتے رہے۔ المفسدون بین الاحبۃ، پیاروں میں پھوٹ ڈالنے والا، اوئے ہوئے ہوئے، یعنی اگر دیکھا کہ بہن بھائیوں میں پیار محبت ہے، یا بھائیوں میں ہے، یا دوستوں میں ہے، بس اس کے پیٹ میں مروڑ اٹھنا شروع ہو گیا کہ کس طرح میں ان کو آپس میں لڑا دوں، یا میاں بیوی میں دیکھا کہ بڑا اتفاق ہے، بڑا پیار محبت ہے، تو ان میں نفرت میں کیسے پیدا کروں، بس اس کو یہ برداشت نہیں ہونا اس سے۔ تو فرمایا کہ یہ کون ہے؟ یہ تمہارے معاشرے کے شریر لوگ ہیں۔ اور پھر آخر میں فرمایا کہ الباغون البراء العنتا، کہ بے گناہ لوگوں کے لیے مسائل اور مشکلات پیدا کرنے والے، یعنی خام خواہ لوگوں کی زندگی میں یعنی تنگی پیدا، کبھی بھی یعنی مثبت نہیں، پازیٹیو نہیں رہنا، سوچنا نہیں، ہمیشہ دوسرے کے لیے مشکلات، مسائل، ٹینشن، ڈپریشن، دوسرے کے لیے فرسٹریشن پیدا کرنی ہے، اور دوسرے کو مطلب خام خواہ ایسے ہی بے آرام اور بے سکون رکھنا ہے اس کو، اس میں لوگوں کو بڑا سکون ملتا ہے۔ تو اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی باتیں فرمائی، یہاں پر 3 باتیں ہیں۔ ایک تو فرمایا چغل خور، نمیمہ کے لفظ ہیں، جو میں نے آپ کو بتایا کہ نمام وہ ہوتا ہے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس وقت وہ موجود ہوتا ہے، سنتا ہے بات کو، لیکن آپ کی باتیں فساد کی نیت سے پھیلاتا ہے۔ ہاں، یہ ایک تو یہ بات۔ دوسرا کیا ہے؟ فرمایا کہ پھوٹ ڈالنے والا، احبہ کا لفظ ہے، یعنی دوست ہیں، محبت کرنے والے ہیں، آپس میں بڑا پیار محبت دیکھتا ہے تو ان میں پھوٹ ڈالتا ہے۔ تیسرا فرمایا کہ جو بے گناہ کا لفظ یہاں پر موجود ہے، یعنی یہ جو فرمایا نا کہ الباغون البراء العنتا، بے گناہ یعنی معصوم لوگ۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ مثال کے طور پر میں واقعی ذمہ دار بنتا ہوں کسی چیز میں، تو پھر تو میری راہ میں کوئی رکاوٹ کھڑی کی جائے، کوئی مسئلہ کھڑا کیا جائے، لیکن جب میں ہوں ہی انوسینٹ، یعنی اس معاملے میں بے گناہ ہوں، تو پھر میری راہ میں رکاوٹیں کیوں کھڑی کی جائیں؟ یہ دوسرا اپنی بد نیتی کی وجہ سے، بد فطرتی کی وجہ سے، چونکہ اس کا مزاج ہی ایسا ہے تو لہٰذا وہ رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے۔ تو آج ہم یہی تک رکھتے ہیں، تو انشاءاللہ آگے جو باب ہے وہ ہے باب من سمع بفاحشۃ فافشاها، بے حیائی کی باتیں سن کر پھیلانے کے بارے میں ہے۔ اس پر انشاءاللہ تعالی ہم کل بات کریں گے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، صدق اللہ العظیم۔